السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے آپ کو میری پہلی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہماری عادتیں اور ہمارے مقاصد۔ ناظرین، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں بڑی ہلچل پیدا کرتی ہیں۔ ہماری عادتیں جو ہیں یہ ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھتی ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی حرکتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، تو جو انسان کی حرکتیں ہوتی ہیں وہی اس کی عادتیں، اور یہ ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر رکھتی ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس کو ثابت کریں گے۔ اور دوسرا ایک پہلو ہے جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ متاثر کن ہے، وہ ہماری زندگی کے مقاصد ہیں، اور ہمیں کس طرح اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنی ہے اور مقاصد کیوں ضروری ہے وہ آپ کو آج میں اس ویڈیو کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو ہماری زندگی میں جتنی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، یہ سب اسی وجہ سے آتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا جس سمت میں ہم زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایم آف لائف اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب ہمارا مقصد ہوگا۔ جب ہمارا مقصد کوئی نہیں ہے تو ہم اپنی کسی سمت کی طرف گامزن نہیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ 2016 کی بات ہے، میں ایک پرائیویٹ کالج کے اندر قصور میں ایز اے ایڈمن آفیسر کام کیا کرتا تھا۔ ہمارے کالج کے ایک پروفیسر تھے، پرنسپل بھی تھے، اور بڑے گہرے علم والے اور بڑے ہی کمپیٹنٹ پرسنالٹی تھے، ڈاکٹر عبدالغفار عباسی صاحب۔ تو وہ ایک مرتبہ ایک ہماری اسکول کی سالانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو ان کی کچھ باتوں کے میں آپ کو کچھ پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ کی سلطنت بڑی وسیع تھی۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی بس ایک ہی بیٹی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن آخر ایک دن بادشاہ کو خیال ضرور آیا کہ میرا وارث تو ہے کوئی نہیں ہے، اور میں نے اپنے لیے وارث تلاش کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ساری جائیداد، یہ ساری سلطنت تو میری بیٹی کی ہے، تو یہ اسی کے پاس ہی تو جانی ہے۔ تو کیوں نہ میں اس کے لیے کوئی اپنا ایک داماد تلاش کروں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جنگ جو قسم کے جو آدمی ہوتے تھے وہ زیادہ پسند کیے جاتے تھے، بہادر قسم کے لوگ جس کو ہر طرح کی مہارت آتی ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ مجھے اپنے علاقے کے سب سے بہادر شخص کی تلاش ہے، اور اس کے لیے میں نے کچھ انعام رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جب اس چیز کا اعلان کیا تو اس علاقے میں جتنے بھی بہادر قسم کے لوگ تھے وہ اپنے تیار ہو کر بادشاہ کے محل میں آ گئے، اور دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آ گئے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ بادشاہ نے ایک پول ٹائپ اپنے محل کے اندر ایک کھدوایا ہوا ہے، اور اس کے اندر بادشاہ نے یہ زہریلے قسم کے جتنے بھی جانور ہیں سمندر سے لا کر وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس میں مگرمچھ، سانپ، بچھو، کروکوڈائل، یہ ساری چیزیں اس نے اس کے اندر چھوڑی ہوئی ہیں۔ اور بادشاہ السلام نے سب سے کہا جی جو بہادری کا ٹیسٹ دینے آیا جی وہ اس سائڈ پہ آ جائے۔ جب سارے لوگ ادھر جمع ہو جاتے ہیں تو بادشاہ السلام کہتے ہیں ہاں جی میرے پاس اس شخص کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو شخص اس میں چھلانگ لگا کے دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہ بات کرنی ہی تھی کہ پورے مجمع کے اوپر وہ جو بہادر لوگ جمع ہوئے تھے ان پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اس موت کے کنویں میں ہم چھلانگ لگانے والے ہیں۔ بادشاہ سلامت تو لگتا ہے ویسے ہی ہلا ہوا ہے۔ سارے لوگ آپس میں چہ مگوئیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت پھر اعلان کرتا ہے جی مجھے اس بہادر شخص کی تلاش ہے جو اس کو عبور کر کے دوسری طرف چلا جائے گا۔ خیر اب کرنا کس نے تھا؟ سامنے موت نظر آ رہی تھی، اور اس کے اندر چھلانگ لگانا کسی دل گردے والے کا کام تھا۔ لیکن اچانک یوں ہوتا ہے کہ ایک دھڑم کی آواز آتی ہے۔ اس دھڑم کی آواز میں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سمارٹ سا سکلا دبلا شخص ایک وہ اس تالاب کے اندر چھلانگ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ پہلے تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتا ہے،
اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہوا، ادھر تالاب سے یہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر وہ تالاب کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ سارے لوگ بادشاہ سمیت کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ شخص پاس آتا ہے نا تو بادشاہ سلامت ذرا تھوڑا سا گھبرا جاتی ہیں، یار یہ اتنا دبلا پتلا کمزور سا انسان اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سوچنے والی تھی، اور بادشاہ سلامت بڑا اس چیز سے پریشان بھی تھا۔ بادشاہ نے دل میں تو خیال آیا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ یار میں اس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، تو یہ تو معاملہ یہ الگ نکل آیا۔ اچھا دیکھتے دیکھتے بادشاہ اس کو پاس بلاتے ہیں، تو جس طرح وعدہ کیا ہوا تھا اس کے لیے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کیا کہا، اچھا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کو ایک علاقے کی میں گورنرشپ دے دیتا ہوں، آپ وہاں کے گورنر ہیں، وہ علاقہ آپ کا ہے، وہاں پر جا کر آپ لگان کھائیں، جو مرضی کریں وہ آپ کا ہے، آپ اپنی زندگی یاد سے جئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں۔ وہ کمزور سے شخص تھوڑا سا سہمے ہوئے انداز میں بولتا ہے نہیں، سارا ہلاتا ہے نہیں۔ بادشاہ سلامت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ ہے بڑا سیانا ویسے، کہ اس کو پتہ ہوگا شاید کہ میں نے اس لیے مطلب کہ یہ لوگ جمع کیے تھے۔ اچھا تھوڑی سی دیر گزرتی، بادشاہ کا سلامت کہتا ہے پھر ایسا کرو کہ آدھی سلطنت لے لو میری، میں اب سائن کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، اور آدھی سلطنت تم اس کے بادشاہ، تم اپنی زندگی جیو جا کر، اور تم اس کے مالک ہو گے، یہ آدھی میرے پاس رہ جائے گی۔ وہ شخص پھر بھی سر ہلاتا ہے نہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سیانا آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا تو میں یہ جو چیزیں بادشاہ مجھے بتا رہا ہے یہ تو وہ خود بخود میرے پاس آ جائیں گی۔ یہ بات بادشاہ کو بڑی پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو اسی پریشانی کے عالم میں بادشاہ سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ شخص بڑے دبے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولتا ہے بادشاہ سلامت مجھے وہ شخص ڈھونڈ دو جس نے مجھے اس میں دھکا دیا ہے۔ اچھا یہ بات سننی تھی کہ سارے لوگ کہکے لگا کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کہکے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں شرمسار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے جو آج تک میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ وہ یہ ہے دوستو کہ اگر وہاں چھلانگ لگانے کا حوصلہ نہیں تھا تو پھر اس کو پار کیسے کر گیا؟ دوستو میں بتاتا ہوں اس کو پار کیسے کر گیا۔ اس کو پار کرنے کے لیے اس کو مقصد کی ضرورت تھی۔ جو لوگ اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے تھے نا کہ اس کو پار کرنا ہے، لیکن موت نظر آ رہی تھی اس تالاب کے اندر، لیکن جب یہ شخص وہاں پر گیا تو اس کا مقصد بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد وہ سامنے اب لڑکی نہیں رہا تھا، اس کا مقصد سامنے سلطنت نہیں رہا تھا، اس کا مقصد سامنے گورنرشپ نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ جو سامنا کنارہ ہے نا وہ میری زندگی ہے، اگر میں وہاں تک پہنچوں گا تو میں زندہ رہوں گا، اگر نہیں پہنچوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ ناظرین یہی ایک نقطہ تھا جو اس کی پوری زندگی بدل گیا۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، میری نوجوان نسل آج بھی ایسے ہی بھٹک رہی ہے، جن کے سامنے مقصد کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے چیزوں کو سوچ کر دب جاتے ہیں، نہیں اس سمت میں جاؤں گا تو وہ سینٹر میں تالاب ہے، یہ سوچتے ہیں وہ کام وہ سامنے نظر تو آ رہا ہے بڑا اچھا ہے لیکن جاؤں گا تو یہ تالاب ہے۔ سر وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور جو چھلانگ لگا کر سامنے منزل کو دیکھتے ہیں نا وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جتنی بھی ہے نا یہ اپنی انرجیز، اپنی پاور، اپنی ڈٹرمنیشن، اپنی ول کو اس انداز میں بے تکے کاموں کے اوپر ختم کر رہے ہیں کہ اگر یہی چیزیں، یہی انرجیز، پاور، ڈٹرمنیشن یہ اپنے کسی مقصد کے اوپر لگا دیں گے دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے سامنے زندگی کا ایک مقصد تھا۔ دنیا میں رہنے والے وہ بہت سے شخص ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا لیکن اپنا مقصد بلند رکھا اور وہاں تک پہنچ گئے۔ ناظرین ہماری ینگ جنریشن بھی بالکل اسی سچویشن میں ہے۔ ہماری نوجوان نسل آوارہ قسم کے ہیں، مسافر تو ہے نہیں۔
ناظرین مسافر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، وہ سامنے جہاں پر میں نے جانا ہے وہ میری منزل ہے، ناظرین وہ مسافر ہے۔ لیکن دوستو وہ آوارہ ہے جس کو نہیں پتہ کہ میں نے جہاں کدھر، جس کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ جو میں زندگی جی رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر آپ آوارہ ہیں تو مہربانی کر کے اس زندگی میں مسافر بنیں، یہ زندگی بار بار نہیں آئے گی۔ اپنے مقاصد بڑے رکھیں، مقصد بڑے رکھیں گے تو آپ کے اندر جو انرجیز، پاور، ڈٹرمنیشن، حوصلہ ہے یہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ آپ کو وہاں تک جانے میں یہ مدد دے گا۔ تو دوستو میرے آج کے ٹاپک کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کے کچھ مقاصد طے کریں اور اس مقاصد کو گین کرنے کے لیے پھر اپنی انرجیز کو ڈیزرو کریں۔ تو اگر آپ کے پاس مقاصد نہیں ہے تو پھر موت آپ کے انتظار میں کھڑی ہے۔